کہ مسجد نبوی کی بنیاد کس نے رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات کی خدمت میں مسجد نبوی سے متعلق کچھ معلومات پیش کریں گے کہ مسجد نبوی کس مقام پر تعمیر کی گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر کتنی مرتبہ تعمیر کی گئی، اور مسجد نبوی کے بانی کون کون حضرات رہے۔ تو خیر، آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ مختصر سی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی اونٹنی سب سے پہلے جس جگہ پر، جس مقام پر بیٹھی، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان بچوں نے اس جگہ کو اپنا مربد بنا رکھا تھا، یعنی اس جگہ پر وہ بچے کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بچوں کو اور ان کے چچا کو اپنے پاس بلوایا اور اس جگہ کو خریدنے کے تعلق سے بات چیت کی کہ یہ جگہ ہم کو قیمتاً چاہیے۔ تو ان بچوں نے اور ان کے چچا نے انکار کر دیا کہ اس جگہ کا بدل ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں چاہتے، ہم آپ کو یہ جگہ قیمتاً نہیں دے سکتے، ہم تو اس کا بدل اللہ رب العزت سے ہی چاہتے ہیں۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو 10 دینار کے بدلے میں خرید لیا، اور اس جگہ کے اندر کچھ کھجور کے درخت تھے، ان سب کو کٹوا دیا گیا، اور مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، ان سب قبروں کو بھی کھود کر ہموار کر دیا گیا، اور اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد نبوی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ ایک مسجد تعمیر کرو، اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کرو جو مٹی اور گارے سے تیار کی جا سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا ہے کہ اے جبرائیل، اس کی کتنی اونچائی ہونی چاہیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا، یعنی روایت کے اندر اختلاف ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ اس کی اونچائی 7 گز ہونی چاہیے، اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اس کی اونچائی 5 گز ہونی چاہیے، یعنی 5 ہاتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم کیا کہ اینٹوں کو اٹھا کر لاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اینٹیں لائی گئی، تو اللہ کے نبی نے ایک اینٹ اٹھائی اور مسجد نبوی کی بنیاد کے لیے ایک اینٹ کو نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ اٹھائی اور اس پہلی والی اینٹ کے برابر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اینٹ کو برابر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی اینٹ کو رکھا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اینٹ کو رکھا۔ تو اس طریقے سے مسجد نبوی کی بنیاد کی گئی۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی وقت صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے ان چاروں صحابہ نے میرے بعد اینٹیں رکھی ہے اپنے زمانے کے اندر، اسی طریقے سے یہ کہ بعد دیر گرے اپنے وقت کے یہ خلیفہ ہوں گے۔ تو خیر، اسی طریقے سے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا کے بعد دیگر چاروں اپنے وقت کے خلیفہ بنے۔ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟
تو روایت کے اندر اختلاف ہے۔ ایک روایت کے اندر تو یہ آیا ہے کہ مسجد نبوی کی لمبائی اور چوڑائی 100 گز یعنی 100 ذراع تھی، لمبائی بھی 100 ذراع تھی اور چوڑائی بھی 100 ذراع کے قریب قریب تھی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ مسجد نبوی کی لمبائی 70 ہاتھ تھی یعنی 70 گز تھی اور اس کی چوڑائی 60 گز تھی، 60 ذراع تھی۔ اب چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر کتنی مرتبہ ہوئی؟ تو روایت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کی تعمیر 2 مرتبہ کی گئی۔ پہلی مرتبہ تو تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر آئے، یعنی یکم ہجری کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، جبکہ آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ اور دوسری مرتبہ تعمیر سن 7 ہجری میں ہوئی، جب مسجد نبوی کو تھوڑا وسیع کرنے کا ارادہ کیا گیا، مسجد نبوی کو کشادہ کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو مسجد نبوی کے برابر میں ایک انصاری صحابی کی زمین پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان انصاری صحابی سے فرمایا کہ تم اس جگہ کو جنت کے ایک محل کے بدلے میں ہم کو عطا کر دو۔ تو بیچارے وہ صحابی تھوڑے کمزور تھے، مالی اعتبار سے غریب تھے، اہل و عیال کی کثرت ان کے یہاں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے جنت کے محل کے بدلے دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی سے اس جگہ کو 10,000 درہم کے بدلے میں خریدا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جو آپ نے ان صحابی سے وعدہ کیا تھا جنت کے ایک محل کے بدلے کا، تو آپ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جنت کے اندر اس زمین کے بدلے تم کو ایک محل ملے گا۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ جگہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، تو اس مقام پر پھر مسجد نبوی کو کشادہ کیا گیا۔ تو حضرات گرامی، آج یہ مختصر سی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معلومات کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔